السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 2 مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ تو تیسرا سبق آج ہم یعنی معرفہ اور نکرہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص چیز، اور نکرہ یعنی کوئی عام چیز۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن کسی عام اسم یا عام چیز کو کہتے ہیں، اور جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ ایک خاص اسم ہوتا ہے، کوئی خاص چیز یا کوئی خاص شخص یا کوئی خاص جگہ کا نام ہوتا ہے۔ تو اس طرح عربی میں بھی خاص اور عام کے لحاظ سے معرفہ اور نکرہ یہ دو بنائے گئے ہیں۔ ان دونوں کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو اگر ہمارے سامنے لفظ رکھا جائے انسان، تو دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، مطلب کوئی ایک خاص انسان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے، مطلب ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سا انسان، مطلب صرف لفظ ہے انسان، تو بہت سارے انسان اس لیے نکرہ ہے، کیونکہ یہ کوئی خاص چیز نہیں، کسی خاص بندے تک نہیں ہم پہنچ پا رہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے لفظ رکھا جائے، جیسے انہوں نے یہاں معرفہ کی مثال دی ہے زیدن یعنی زید، تو اگر ہمارے سامنے لفظ ہو زید، تو زید ہے تو انسان، لیکن اب ہمیں خاص انسان تک پہنچے کہ وہ انسان زید ہے، تو زید جو ہے وہ ایک خاص شخص کا نام ہے، خاص انسان کا نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہوگا۔ اور اگر جو صرف انسان ہے وہ تو بہت سارے انسان ہیں، کوئی خاص انسان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے، اس لیے وہ نکرہ ہوگا۔ یہاں نیچے انہوں نے ان کی تعریفیں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ جس اسم سے معین چیز یعنی خاص چیز، معین کا مطلب ہوتا ہے خاص، جس اسم سے معین یعنی خاص چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ معرفہ کا معنی ہی معرفت یعنی شناخت ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے یہاں مثال دی ہے زیدن، تو زیدن جو ہے انسان ہے، لیکن ایک خاص بندے، ایک خاص شخص تک ہم پہنچ گئے کہ زید وہ شخص ہے، تو اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، یعنی جس اسم سے جو ہے وہ خاص چیز نہ سمجھی جائے، وہ اسم اگر خاص چیز نہ ہو تو اسے ہم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو انسان کی مثال دی تھی، یہاں انہوں نے مثال دی ہے حجر یعنی پتھر۔ تو بہت سارے پتھر ہیں دنیا میں، تو کوئی ایک خاص پتھر نہیں ہے یہ، تو بہت یعنی پتھر یعنی سارے ہی پتھر، تو کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہو کہ سونے کا پتھر، تو یہ بھی خاص ہو گیا، سونے کے ساتھ یہ خاص ہو گیا کہ وہ پتھر سونے کا ہے، پھر یہ معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف پتھر ہے تو پتھر تو بہت سارے ہیں، یہ کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے یہ نکرہ ہوگا۔ آگے وہ معرفہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور یہ 7 قسمیں جب آپ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کرنے میں، ان دونوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی، کیونکہ نکرہ کی آگے کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ نمبر 1، اسم ضمیر، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ جیسے انا، انت، ہوا، یہاں انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ انا جو ہے وہ متکلم ہے اور متکلم پر دلالت کر رہا ہے۔ انت مخاطب پر دلالت کر رہا ہے، یعنی تو، انا کا مطلب ہے میں، اور ہوا یعنی وہ، یہ غائب پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے یہ تینوں معرفہ ہیں، کیونکہ یہ ضمیریں ہیں، اور ضمیر جو ہے وہ معرفہ کی ہی قسم ہے۔ مخاطب اسے کہتے ہیں یعنی جس سے ہم فیس ٹو فیس، ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں۔ جیسے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ تم کہاں رہتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے سامنے، میں اس سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، یعنی وہ میرا مخاطب ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ تو تم کہاں رہتے ہو، تم کا لفظ ہی ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ ہم مخاطب سے بات کر رہے ہیں، یعنی ہم اسے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا مخاطب ہے۔ تو غائب وہ ہوتا ہے یعنی جو ہمارے سامنے نہ ہو، یعنی جس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ بات نہ کر رہے ہوں۔ جیسے اگر میں کسی سے پوچھوں وہ کہاں رہتا ہے، تو یہاں یہ وہ کا لفظ یعنی وہ والی ضمیری بتا دے گی کہ وہ آگے جس سے آپ بات کریں وہ آپ کا مخاطب نہیں، کہ وہ غائب ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ مخاطب نہیں، وہ غائب ہے۔ تو وہ کہاں رہتا ہے، تو یعنی جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں وہ غائب ہے، تو وہ غائب اسے کہتے ہیں۔ آگے اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، یعنی اسم ضمیر کا ایک نام مضمر بھی ہے۔
ضمیریں زیادہ تر اس وجہ سے استعمال کی جاتی ہیں کہ نام کو بار بار لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے اور نام ایک ہی دفعہ ذکر کر کے آگے ضمیریں لگا دی جائیں۔ جیسے اگر ہم سے سوال ہو، اگر کوئی سوال کرے کسی سے کہ زید کہاں رہتا ہے، زید کہاں رہتا ہے، تو اس کا جواب اب ہم دو طرح دے سکتے ہیں۔ ایک تو اس طرح دے سکتے ہیں کہ زید کہاں رہتا ہے، زید کانے میں رہتا ہے۔ دوسری دفعہ اگر سوال ہو کہ زید کہاں رہتا ہے، وہ کانے میں رہتا ہے، تو پہلی جو میں نے آپ کو مثال دی اس میں ہم نے جواب میں بھی زید کا ہی نام لیا، سوال میں بھی زید کا نام اور جواب میں بھی زید کا نام۔ اور جو دوسرا طریقہ اس میں صرف سوال میں زید کا نام آیا کہ زید کہاں رہتا ہے، اور جواب میں ہم نے کہا وہ کانے میں رہتا ہے، تو یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں سے ہی ہمیں جو ہے وہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کہا جائے کہ کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کریں یا مضمون لکھیں، تو اس میں بھی ہم ایک ہی دفعہ جو ہے وہ نام استعمال کرتے ہیں اور آگے ضمیریں ہی لگاتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ بیان کرنا ہو یا کوئی گفتگو کرنی ہو تو ان کے بارے میں، تو شروع میں آپ کا نام لیتا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس کی گفتگو تھوڑی آگے جاتی ہے، بات اس کی تھوڑی بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ پورا نام نہیں لیتا، وہ صرف کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آگے نام اس نے ایک ہی دفعہ لیا، اب آگے وہ ضمیریں لگا رہا ہے۔ جیسے اگر ہمیں کہا جائے کہ زید کے بارے میں ایک مضمون لکھیں، تو ہم کہیں گے زید ایک اچھا بچہ ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، وہ دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے، فلاں فلاں وغیرہ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں ہم نے صرف زید کا جو نام ہے وہ پہلی ہی لائن میں لیا، پہلی ایک ہی دفعہ لیا کہ زید ایک اچھا بچہ ہے، آگے ہم نے وہ کی ضمیر یعنی غائب کی ضمیر استعمال کی۔ تو اگر ہم کہتے کہ زید ایک بہت اچھا بچہ ہے، زید روزانہ اسکول جاتا ہے، زید دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے، تو جب بار بار نام لیا جاتا ہے تو گفتگو میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی، اس وجہ سے نام صرف ایک ہی دفعہ لیا جاتا ہے اور ضمیروں کو آگے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے وہ فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اس میں ظاہر یا مظہر کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہم نے ایک قسم پڑھ لی ہے اس میں ضمیر، اس کے علاوہ باقی جو 6 قسمیں پڑھی ہیں اگر ہم نے ان کو اکٹھا بتانا ہو تو ہم ان کو اس میں ظاہر بھی کہہ سکتے ہیں یا اس میں مظہر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ضمیر علیحدہ ہے، اس کو ہم اس میں ضمیر ہی کہیں گے۔ نمبر 2، اس میں علم، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکر مکۃ النحو، یہ میں نے آپ کو جیسے اوپر بھی بتایا تھا کہ زید جو تھا معرفہ کی جو انہوں نے مثال دی تھی زید، تو زید جو ہے اب یہ ایک خاص شخص کا نام ہو گیا ہے، یعنی اگر صرف ہمارے سامنے انسان بولا جائے، صرف شخص بولا جائے تو بھائی کون سا شخص تو بہت سارے، انسان تو بہت سارے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے زید کا نام بولا گیا تو وہ خاص ہو گیا کہ یہ اب ایک خاص شخص کا نام ہو گیا۔ اسی طرح جیسے انہوں نے اس کی مثال دی ہے بکرن یعنی بکر، تو بکر بھی ایک نام ہے، تو یہ بھی ایک شخص کا خاص نام ہو گیا، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ جو کسی شخص یا کسی جگہ، اب ہمارے سامنے صرف لفظ بولا جائے جگہ، تو جگہ تو دنیا میں بہت ساری ہیں، تو یہ صرف اگر جگہ بولا جائے تو نکرہ ہوگا، لیکن یہاں انہوں نے معرفہ کی انہوں نے مثال دی ہے خاص جگہ، اب انہوں نے مثال دینی تھی خاص جگہ کی، تو وہ انہوں نے دی ہے مکۃ یعنی مکہ، تو جب مکہ کا نام لیا جائے گا تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ مکہ ہاں یہ خاص جگہ ہے، ایک خاص شہر کا نام ہے، تو یہ بھی ایک خاص جگہ کا نام ہو گیا، اس لیے یہ بھی اس میں علم ہوگا اور معرفہ کہلائے گا۔ کسی خاص جگہ کے علاوہ یعنی ملکوں کے نام ہو، شہروں کے نام ہو، وہ بھی سارے اس میں علم میں ہی آئیں گے۔ تیسری انہوں نے مثال دی ہے کسی چیز کا خاص نام ہو، تو انہوں نے اس کی مثال دی ہے النحو یعنی علم نحو، تو یہ دوسری چیزوں سے ہٹ کر خود ایک خاص چیز ہو گیا، خود ایک خاص چیز، انہوں نے کہا خاص چیز کا نام ہو، تو جب نحو ہمارے سامنے بولا گیا ہمیں پتہ لگ گیا کہ علم نحو ہے، یعنی دوسری چیزوں سے ہٹ کر یہ خود ایک خاص علم نحو ہے، تو یہ بھی ایک خاص چیز کا نام ہو گیا اور معرفہ ہو گیا۔ نمبر 3، اس میں اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ھذہ، ذالک، تلک وغیرہ۔ یہ آگے خلاصۃ النحو میں ہی اسماء اشارہ کے بارے میں پورا ایک سبق آئے گا، آپ چاہیں تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے
آپ اتنا ہی سمجھ لیں یہاں پہ کہ جس اسم کے ذریعے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں، جیسے وہ، یہ، تو اس طرح کے اشارے ہوتے ہیں، تو جس سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جو اس میں اشارہ ہوگا وہ معرفہ ہوگا، کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ کی ہی قسم ہے۔ تو یہ کافی اس میں یہاں انہوں نے صرف مثالوں میں 4 دیے ہیں، تو اس میں اسماء اشارہ مطلب صرف 4 ہی نہیں، بہت ہیں۔ مطلب اگر ہم نے کسی قریب چیز کے لیے اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ہیں، اگر کسی دور رکھی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ہیں، اگر مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ہیں، مؤنث کے لیے اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ہیں۔ جیسے ھذا یعنی یہ، تو یہ مذکر کی طرف ہم اس سے اشارہ کر سکتے ہیں، اور ھذہ کا مطلب بھی یہ ہے، تو اس سے ہم مؤنث کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذالک اور تلک وغیرہ بھی۔ تو اس میں اشارہ کی تعریف یہ ہے، یعنی وہ اسم جس سے مبصر یعنی نظر آنے والی چیز ہو، وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہو، تو اس میں اشارہ کی وجہ سے مدد سے ہم اس کی طرف اشارہ کریں، تو اس میں اشارہ جو ہے وہ معرفہ کی قسم ہے، اور جس چیز کی طرف اس میں اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ۔ تو اسماء موصولہ کے بارے میں بھی خلاصۃ النحو میں ہی ایک سبق آئے گا آگے۔ اسماء موصولہ بھی صرف 2 نہیں ہیں، اور بھی بہت ہیں، تو یہاں انہوں نے مثال میں صرف 2 دیے ہیں، ویسے ہی اور ہیں، مذکر کے لیے علیحدہ ہیں، مؤنث کے لیے علیحدہ ہیں۔ جیسے یہاں مثال میں الذی یہ مذکر کے لیے ہے، اور اللتی یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اس میں موصول وہ معرفہ کی قسم ہے، تو وہ معرفہ ہی کہلائے گا، اور جو اس میں موصول ہوتا ہے وہ اکیلا، یعنی اکیلا وغیرہ کہا جائے گا وہ جملہ، تو ناقص ہوگا، یعنی پورا جملہ نہیں وہ کہلائے گا۔ مرکب جیسے ہم نے پڑھا تھا مرکب ناقص، تو جملہ تام نہیں ہوگا، یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس کے ساتھ ہمیں کسی جملے کو ملانا پڑے گا، یعنی جیسے انہوں نے لکھا ہے نا، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر، یعنی الذی اگر کسی جگہ پہ آیا تو ہم دیکھیں اس کے بعد ہمیں اس کو ایک جملے سے ملانا پڑے گا، پھر وہ جملہ تام پورا ہوگا، اپنا معنی وہ پوری طرح ظاہر کرے گا۔ جیسے اگر اس کی مثال دی جائے تو دعا مانگی اس نے جو، اب یہ مثال وہ دے رہا ہوں کہ اللہ جی کے ساتھ اگر ہم کسی جملے کو نہیں ملاتے، کہ دعا مانگی اس نے جو، بس اللہ جی کے ساتھ ہم نے کسی جملے کو نہیں ملایا ہوا، تو دیکھیں یہ اپنا معنی پورا ظاہر ہی نہیں کر رہا، مرکب تام ہو ہی نہیں رہا، مرکب ناقص ہو رہا ہے، اپنا معنی پورا بتا ہی نہیں رہا، کہ دعا مانگی اس نے جو، تو پورا معنی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس کے ساتھ ایک جملہ ملا دیں، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ دعا مانگی اس نے جو عالم ہے، اب اس کے ساتھ ہم نے اللہ جی کے ساتھ، یعنی اس میں موصول کے بعد ہم نے ایک جملہ ملایا، تو اس کا معنی ہمیں پورا سمجھ میں آ گیا، یہ مرکب تام ہو گیا، کہ دعا مانگی اس نے جو عالم ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ جملہ نہیں ملایا تھا تو یہ تھا دعا مانگی اس نے جو، تو صرف اس نے جو، یہ تو کوئی اپنا معنی نہیں ظاہر کر رہا، لیکن اگر ہم کہیں کہ اس نے جو عالم ہے، تو پھر ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھا کہ وہ بعد والے جملے سے ملتا ہے تو جملے کا وہ جز بنتا ہے، یعنی جب بعد والے جملے سے مل کر ہی وہ اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، وہ جملہ تام بنتا ہے۔ 5ویں قسم یہاں پہ ہے معرف باللام، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب۔ الکتاب اصل میں تھا کتابن، تو کتابن کیونکہ نکرہ ہے، بہت ساری کتابیں، یہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے، تو کتابن نکرہ ہے، لیکن اب ہم اسے معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم یہ کریں گے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، جیسے انہوں نے یہاں لگایا، اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا بھی کہ الف لام اور تنوین ایک اسم ہے، جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ تنوین جو ہوتی ہے وہ حرف تنکیر ہوتی ہے، اور یعنی وہ تنوین جو ہوتی ہے وہ حرف تنکیر یعنی نکرہ کی علامت ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، اور الف لام جو ہوتا ہے وہ حرف تعریف ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ کو، اسماء کو معرفہ کرتا ہے، تو ان دونوں میں اختلاف ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، پیچھے ہم نے سبق میں پڑھا بھی۔ تو اصل میں تھا یہ کتابن، لیکن جب ہم نے اس پہ الف لام داخل کیا تو الف لام و تنوین تو ایک اسم میں جمع ہو ہی نہیں سکتے، تو کتابن کے آگے سے ہم نے 2 پیش گرا کے صرف ایک ہی پیش رکھی، اور ہم نے اس کو کر دیا الکتاب۔ اب یہ الکتاب اس کا معنی ہو جائے گا خاص کتاب، کیونکہ الف لام ہے ہی حرف تعریف، وہ خاص کرتا ہے،
اور جب کوئی اسم خاص ہو جائے گا تو وہ معرفہ ہوگا، تو اس طرح یہ کتاب بھی معرفہ ہوگی۔ 6ویں قسم ہے معرف بالاضافتہ، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اچھا، مضاف یہ بھی خلاصہ نحوی میں اسی کتاب میں آگے جا کے تھوڑا سا ہی آگے ایک سبق ہے مرکب توصیفی کے بارے میں، مرکب اضافی کے بارے میں، جس میں یہ مضاف و مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں، ان کے قواعد وغیرہ ہر چیز بیان کی جائے گی۔ ویسی جو اس کی تعریف ہے کہ مرکب اضافی کی جو تعریف ہے کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ جب یہ میں آپ کو مثال کا ترجمہ بتاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ قلم زیدن، زید کا قلم، تو اب قلم بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب ناقص جس میں ایک اسم کی نسبت، اب قلم کی نسبت ہم نے دوسرے اسم کی طرف کرنی ہے یعنی زید کی طرف کرنی ہے، تو قلم کی نسبت ہم نے زید کی طرف کر دی یعنی یہ قلم زید کا ہے۔ اب جو قلم کی نسبت ہے وہ زید کی طرف ہو گئی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں، تو پھر اس میں قلم مضاف ہے اور زیدین مضاف الیہ ہے۔ تو یہ اس کی تعریف تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، قلم خود نکرہ ہے لیکن زیدین معرفہ ہے، اور قلم کو زید کی طرف مضاف کیا گیا ہے یعنی قلم کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے، اور زید کیا ہے؟ معرفہ، یعنی قلم کی نسبت معرفہ کی طرف کی گئی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، تو قلم کو یعنی نکرہ تھا یہ، لیکن جب اسے زیدین یعنی معرفہ کی طرف مضاف کر دیا گیا تو یہ خود بھی معرفہ ہو گیا، یہ پورا جملہ معرفہ ہو گیا۔ معرف ساتواں ہے معرف بالندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ تو مثال میں نے دی ہے یا راجلون، تو راجلون یہ بھی اصل میں تھا نکرہ، لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں یا داخل کیا تو یہ معرف بالندا ہو گیا، اور معرف بالندا یہ معرفہ کی قسم ہے، تو یہ یا راجلون یعنی وہ بھی معرفہ ہو گیا۔ تو پہلے اس کا معنی تھا صرف راجلون یعنی مرد، یعنی کون سا مرد، بہت سارے مرد ہیں، لیکن جب ہم نے اس کے پیچھے یا لگا دیا یا راجلو، اے مرد، تو یہ وہ خاص ہو گیا کہ اے مرد، تو جو خاص ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ معرفہ کی قسم میں سے بھی ہے معرف بالندا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حرف ندا، جیسے انہوں نے کہا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، تو حرف ندا صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ 5 حروف ندا ہیں، یا کے علاوہ بھی 4 اور بھی ہیں آگے۔ اب ہم اس کی تمرین نمبر 2 کرتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے یعنی کوئی خاص چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جملہ نمبر 2، جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں، تو اس جملے میں تھوڑی سی بالکل غلطی ہے۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ جس اسم کے شروع میں لام ہو، لیکن ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو، یہ اس کے ساتھ الف بھی آئے گا، کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جملہ نمبر 3 ہے، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافتہ کہتے ہیں، تو اس جملے میں بھی ایک لفظ کا اضافہ اور ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمیں نشاندہی کر کے بتایا کہ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو، تو اس کا یہ صحیح بنے گا، جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافتہ کہتے ہیں۔ جملہ نمبر 4 ہے، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالندا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف ندا صرف یا ہی نہیں بلکہ یا کے علاوہ 4 اور ہیں، یعنی ٹوٹل 5 حروف ندا ہیں۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو اسے معرف بالندا کہتے ہیں، تو اس طرح یہ جملہ بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تمرین نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجئے نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیں۔ تو یہاں انہوں نے ہمیں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، کچھ مرکبات دیے ہوئے ہیں، جن میں سے ہم نے معرفہ الگ کرنا ہے اور نکرہ الگ کرنا ہے، اور جو معرفہ ہوں گے ان کی قسم بھی ہم نے بتانی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جامعۃ، یونیورسٹی، تو یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی بھی قسم نہیں پائی جا رہی۔ اگر ویسے ہم نے کسی کو سمجھانا ہو کہ انہوں نے صرف یہاں بولا ہے یونیورسٹی یعنی جامعہ، تو یہ کوئی خاص یونیورسٹی یا کوئی خاص جامعہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا کہ کانے کا جامعہ تو وہ خاص ہو جاتا کانے کی طرف کہ یہ کانے کا جامعہ ہے،
تو پھر وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن ابھی صرف اکیلا اگر جامعہ ہو، اکیلا یونیورسٹی ہو تو وہ کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے۔ نمبر 2، اللہ زینہ جو، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ ہم نے پیچھے معرفہ کی قسم پڑھی کہ اس میں موصول ہے یہ اللہ دی، انہوں نے مثال بھی دی تھی اس کی کہ اللہ دی اور اللہ تی، تو یہ اس میں موصول ہے اللہ زینہ جو۔ نمبر 3، ہم، وہ سب، تو وہ سب، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے ہم، یعنی وہ سب، تو ہم نے پڑھا کہ اس میں ضمیر بھی معرفہ کی قسم ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ نمبر 4 ہے عمرو، یعنی عمر، تو یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم ہے، اس سے یہ اس میں علم ہے کیونکہ عمر یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، اور ہم نے اس میں علم کی تعریف یہ پڑھی کہ جو اسم کسی خاص شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو، تو یہ ایک خاص شخص کا نام ہو گیا عمر، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ نمبر 5، استاذ، استاد، تو یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی اور یہ عام ہے، تو اس لیے یہ نکرہ ہے۔ نمبر 6 ہے الدرسو، یعنی سبق، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے آخر سے تنوین بھی گر گئی، اور ہم نے پڑھا کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرفہ باللام کہتے ہیں، تو معرفہ باللام یہ معرفہ کی قسم ہے، اس لیے الدرسو بھی معرفہ ہو جائے گا۔ نمبر 7 ہے الجنت، جنت، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا، اس کے شروع میں بھی الف لام داخل ہوا، تو معرفہ باللام معرفہ کی قسم ہے، اس لیے الجنت بھی معرفہ ہوا۔ 8واں ہے نحنو، ہم سب، تو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ معرفہ کی قسم میں سے ہے، اس لیے نحنو بھی معرفہ ہوا۔ نمبر 9 ہے قلم ولدن، بچے کا قلم، تو جیسے انہوں نے ہمیں پیچھے بتایا کہ جو اسم معرفہ کی طرح مضاف ہو اسے معرفہ بالاضافہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ قلم جو ہے وہ والدین کی طرح مضاف ہے، اور والدین جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی وہ خود بھی نکرہ ہے، یعنی نکرہ کی طرف مضاف ہے، تو اس صورت میں یہ معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہی ہوگا، نکرہ مخصوصہ ہوگا یہ۔ نمبر 10 ہے ذالک، یعنی وہ، یہ اس میں اشارہ ہے، اسماء اشارہ میں سے ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ معرفہ کی قسم میں سے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ نمبر 11 ہے عثمان، عثمان، تو یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں علم ہے، ایک خاص شخص کا نام ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ کہلائے گا کیونکہ اس میں علم معرفہ کی قسم میں سے ہے۔ نمبر 12 ہے بابن، دروازہ، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی قسم ہی نہیں پائی جا رہی، اور یہ عام ہے کہ کوئی خاص دروازہ نہیں ہے، یہاں ہمیں بتائے گا کہ یہاں ہوتا نا لکڑی کا دروازہ، تو اب خاص ہو جاتا ہے لکڑی کی طرف، تو یہ ابھی بابن صرف دروازہ، یہ عام ہے، اس لیے یہ بھی نکرہ ہے۔ نمبر 13 ہے بیتن، گھر، اس میں معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی اور یہ عام ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ نمبر 14 ہے غلام زیدن، زید کا غلام، تو یہاں پہ جو غلام جو ہے وہ نکرہ ہے اور یہ زیدین کی طرف مضاف ہے، اور زید جو ہے وہ معرفہ ہے، اس میں علم ہے، تو یہاں پہ جو نکرہ ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا، اس لیے یہ معرفہ بالاضافہ ہوا، اور معرفہ بالاضافہ معرفہ کی قسم ہے، اس لیے پورا جملہ بھی معرفہ ہوا۔ نمبر 15 ہے رمان، انار، تو انار جو ہے یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی۔ نمبر 16 ہے حلون، میٹھا، تو یہ بھی عام ہے، اس میں معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی، یہ بھی نکرہ ہے کہ میٹھا، اب کون سا میٹھا، مطلب کس چیز کا میٹھا، کہ یہاں تو ہونا حلوہ میٹھا ہے، تو وہ خاص ہو جائے گا حلوے کی طرف، تو یہاں پہ صرف میٹھا، تو یہ تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ نکرہ ہوگا۔ نمبر 17 ہے ھذا، یہ، تو ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اسماء اشارہ میں سے ہے، اور اس میں اشارہ ہم نے پڑھا کہ معرفہ کی قسم ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہوا۔ علی، علی، علی اس میں علم ہے، ایک خاص شخص کا نام ہے، اور اس میں علم معرفہ کی قسم میں سے ہے، اس لیے علی بھی معرفہ ہوا۔ تلکا، تلکا بھی یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، اور اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ کی قسم سے ہے، اس لیے تلکا بھی معرفہ ہوا۔ نمبر 20 ہے ثمرن، پھل، تو پھل نکرہ ہیں کیونکہ یہ عام ہے اور اس میں معرفہ کی قسم ہی نہیں پائی جا رہی کہ کون سا پھل بھائی، یعنی صرف پھل کہہ دیا گیا ہے، تو یہ نکرہ ہوگا۔ نمبر 21 ہے شجرن، درخت، تو یہ بھی عام ہے، اس میں معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی کہ کس چیز کا درخت، آم کا درخت یا کس چیز کا، تو صرف درخت کہا گیا ہے، اس لیے یہ بھی نکرہ ہے۔ نمبر 22 ہے یا نبی، اے نبی،
تو یہ معرفہ ہو گیا کیونکہ اس کے شروع میں حرف ندا یا آ گیا ہے، اور یہ معرف بن ندا ہو گیا، اور معرف بن ندا معرفہ کی قسم میں سے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہوا۔ نمبر 23 ہے کتب کتابیں۔ تو کتابیں جو ہیں کہ کون سی کتابیں، یہ نکرہ ہے، یہ اس میں کوئی معرفہ کی قسم نہیں پائی جا رہی، اور یہ عام ہے اس لیے یہ بھی نکرہ ہے۔ نمبر 24 ہے انا یعنی میں۔ تو پیچھے انہوں نے مثال بھی دی کہ انا میں یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ معرفہ کی قسم سے ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ تو آج کا ہم نے سبق نمبر 3 مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔